بٹے سٹے کی شادی کرنے والے ماں باپ اور وہ بچے جن کی شادی کی جاتی ہے ہمیشہ بلیک میل ہوتے رہتے ہیں۔ خدارا دوستو، اپنی انا، اپنے تکبر، اپنے غصے کی بھینٹ اپنے بچوں کو مت چڑھائیں۔ انہوں نے ساڑی تینوں کٹیا، اسی انہوں دی تینوں کٹاں گے۔ انہوں نے سانوں گالاں کڈیاں، اسی انہوں دی تینوں گالاں کڈاں گے۔ انہوں نے ساڑی تینوں نہیں جان دیتا، اسی انہوں دی تینوں نہیں جان دواں گے۔ کیا ہمارا معاشرہ اتنا بالغ ہو چکا ہے کہ یہاں پر عدل بدل کی شادی کی جائے؟ آج کی کہانی کیسر اور تہمینہ کی کہانی ہے، جو دونوں ڈاکٹر تھے اور انہوں نے لو میرج کی تھی۔ ان کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق تھا جو اب یہ یو کے جا کے ہم پر ایکسپوز کر رہے ہیں۔ دوستو، جب بھی کوئی فیصلہ کریں اس میں کبھی بھی اپنی ذاتی اناعت اور انا کو مت لائیے گا۔ دوستو، آج بات کریں گے وٹے سٹے کی شادی۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج 3 دن کے بعد حاضر خدمت ہوں۔ باوجود حاضر نہیں ہو سکا۔ دوستو، شادیاں 3 طرح کی ہوتی ہیں عمومی طور پہ۔ ایک لو میرج ہوتی ہے، ایک ارینج میرج ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے عدلے بدلے کی شادی۔ جی ہاں، جنوں آئیدہ ہے وٹے سٹے دا ویاہ۔ دوستو، ہماری سوسائٹی ابھی اتنی بالغ نہیں ہوئی ہے کہ یہاں پر وٹے سٹے کی شادی کو رواج دیا جا سکے۔ ابھی تو ہم لو میرج کو دل سے قبول نہیں کرتے، تو وٹے سٹے کی شادی تو کجا۔ دوستو، آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ بڑی ایک عجیب و غریب کہانی ہے، اور اس کے اندر بہت کھچڑی پکی ہوئی ہے، اور یہ ایک وٹے سٹے دا ویاہ ہے۔ دوستو، کہانی یہ ہے کہ کیسر اور تہمینہ پاکستان کے ایک میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے۔ دونوں کے درمیان بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے تھے پڑھائی میں، لیکن ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی عاشقی نہیں تھی، ایک دوسرے کو چاہتے نہیں تھے۔ پوری یونیورسٹی جو ہے وہ رش کرتی تھی ان کی دوستی کے اوپر، ان کے تعلق کے اوپر، اور انہوں نے ایم بی بی ایس کیا۔ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد انہوں نے کہیں ہاؤس جاب بھی کی، اور اس کے بعد اتفاق سے ان دونوں نے اپلائی کیا یو کے کے لیے، اور یہ دونوں یہاں سے یو کے چلے گئے۔ یو کے میں دونوں اپنی اپنی جابز کر رہے تھے، اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی رہتی تھی۔ دوستو، تہمینہ اور کیسر کے درمیان اچانک سے ان کو ایک دن لگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اور دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ تہمینہ نے جب یہ بات اپنے گھر بتائی اور کیسر نے یہ بات جب اپنے گھر بتائی، تو کیسر کے گھر والے پاکستان میں ہنسی خوشی راضی ہو گئے، لیکن تہمینہ کے والدین کا ریاکشن اور اس کے بھائی اشرف کا ریاکشن بڑا سٹرونگ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں اس کی شادی نہ ہو، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ تہمینہ ہم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ان دونوں کے درمیان پاکستان میں ہی کوئی کھچڑی پکی تھی، ان کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق تھا جو اب یہ یو کے جا کے ہم پر ایکسپوز کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک سوچ نے ان کو غصہ چڑھا دیا، والدین کو بھی اور تہمینہ کے بھائی اشرف کو بھی۔ اب تہمینہ نے بڑی کوشش کی والدین کو منانے کی، وہ نہیں مانے۔ کیسر نے تہمینہ کے والدین سے بات کی، وہ نہیں مانے۔ یہ دونوں پاکستان آ گئے۔ جب پاکستان آئے، تہمینہ نے اپنے والدین کو بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ہم تو جب وہاں رہتے ہیں، اور میں نے اپنے لیے جب یو کے میں کوئی رشتہ تلاش کیا، بقول آپ نے کہا تھا کر لینا، اور کیسر نے بھی جب کوئی رشتہ تلاش کیا تو ہم دونوں کو کوئی مناسب رشتہ ملا نہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں پاکستانی ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ڈگری بھی ایک ہے، اور پہلے سے ہمارے درمیان ایک اخلاقی رشتہ موجود ہے، تو کیوں نہ اس کو ہم ازدواجی رشتے میں بدل دیں۔ لیکن گھر والوں نے کہا نہیں جی، نہیں، تسی اے جان کے کیتا ہے تو تیرا بیاہ اتھے نہیں کرنا۔ دوستو، تہمینہ کی والدہ محترمہ نے کہیں رشتہ داروں میں شادی کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری طرف تہمینہ کی چھٹی ختم ہو رہی تھی، کیسر اور تہمینہ نے پاکستان میں شادی کی، کورٹ میرج کی۔ اس نے ولیمہ رکھا، ولیمے کے اندر اپنے سارے رشتہ داروں کو بلایا کیسر نے، لیکن تہمینہ کے گھر سے کسی نے شرکت نہیں کی، اور اس کو میسیج یہ ملا کہ آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گئی، ہم تیرے لیے مر گئے۔ اور تہمینہ کا کہنا یہ ہے کہ میں قسم اٹھا سکتی ہوں کہ میرا کیسر کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اچانک ایک سوچ پیدا ہوئی ہمارے درمیان۔ خیر دوستو، یہ وقت گزر گیا، تہمینہ کے والدین نے اس سے ملنا چھوڑ دیا، نہ فون سنتے تھے نہ کال سنتے تھے اس کی۔ وقت گزرتا گیا، تہمینہ کے گھر میں ایک اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی،
اور وہ بیٹی بھی جب 6 مہینے کی ہو گئی تو ایک دن تہمینہ کی والدہ کی کال آتی ہے پاکستان سے، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں اس شادی کو قبول کروں، اور اس میں تیرے بھائی اشرف نے اور تیرے والد صاحب نے مجھے بڑا سمجھایا، اور ہم اب تجھ سے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ تو تہمینہ نے کہا کہ کیا شرط ہے بتائیں، تو انہوں نے کہا نہیں تو قیصر کو لے کے پاکستان آ جا، پھر ہم بتائیں گے۔ اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں۔ تہمینہ اور قیصر دونوں بڑے خوش ہوئے اور وہ دونوں چھٹی لے کر پاکستان آ گئے۔ جب وہ پاکستان آئے تو تہمینہ کے والدین نے یعنی قیصر کے ساس سسر نے اس کے سامنے ایک رشتہ رکھا، اور وہ رشتہ تھا تہمینہ کے بھائی اشرف کا۔ اشرف جو ہے اس کی عمر تھی تقریباً 33 سال کے قریب، اور میٹرک پاس تھا، کام کوئی کرتا نہیں تھا وہ، اور انہوں نے اس کا رشتہ مانگ لیا قیصر کی بہن سعدیہ سے۔ اب قیصر کی بہن سعدیہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، ماسٹرز کر رکھا تھا، اور اس کی عمر بھی 21 سال کے قریب تھی۔ اور جب انہوں نے رشتہ مانگا انیشلی تو قیصر نے اس بات سے انکار کر دیا، لیکن تہمینہ کے والدین کا کہنا یہ تھا کہ ہم تمہارے رشتے کو قبول کرتے ہیں، ہم تم سے ملیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں کوئی گارنٹی ملنی چاہیے، اور گارنٹی یہ ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ تمہارے گھر میں خوش رہے گی اور تم کبھی اس کو چھوڑو گے نہیں، تو ہمیں یہ گارنٹی چاہیے۔ اب قیصر کا تعلق جس قبیلے سے تھا وہاں پر وٹا سٹا یا ضمانت کے طور پہ بیٹی کی شادی کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یا بہن کی شادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دوستو طے یہ ہوا کہ قیصر اور تہمینہ اشرف کو اور سعدیہ کو کسی بھی طریقے سے یو کے لے جائیں گے، سیٹ کرا دیں گے۔ تہمینہ کا بھائی بھی یو کے آ جائے گا اور قیصر کی بہن بھی۔ ایک بہتر بات سوچی تھی دونوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ دوستو قیصر نے اپنے والدین سے بات کی اور والدین بھی بآسانی مان گئے، اور سعدیہ کی شادی اشرف سے کر دی گئی ضمانت کے طور پہ، وٹا سٹا عدل بدل کی شادی۔ دوستو سعدیہ بیاہ کر جب اپنے گھر گئی ہے، پہلے دن اس کی ساس نے اشرف کو ایک الگ کمرے میں سلایا، سعدیہ کو ایک الگ کمرہ دیا اور بیچ میں اپنی چرپائی بچھا لی۔ اس نے کہا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب تیرے بھائی کو ہم مزہ چکھائیں گے، ہم نے جو تکلیف اٹھائی ہے نا اپنی بیٹی کی جدائی میں، اور اس نے جو ہماری بیٹی کو بھڑکا کے ہمارا گھر برباد کیا، ہماری عزت آبرو رولی ہے، اب ہم تیرے ساتھ وہ کریں گے کہ تیرے بھائی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ دوستو سعدیہ کے ساتھ جو ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ سعدیہ پڑھی لکھی تھی، خاموش رہی، اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اس کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ چیزیں یہ ڈیل کر لے گی۔ دوستو قیصر نے بے حد کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اشرف کو باہر بلا لے، لیکن کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو سکا۔ اس بات کا اشرف کو، اس کے گھر والوں کو اور خاص طور پہ تہمینہ کو بڑا قلق تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ قیصر اشرف کو یو کے بلانے میں سنجیدہ ہے ہی نہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی ایپل آف ڈسکارڈ تھی، یعنی فساد کی جڑ بنی یہ والی بات کہ قیصر اشرف کو یو کے نہیں بلا سکا۔ اشرف، اس کا والد اور اشرف کی والدہ، انہوں نے سعدیہ کا بہت برا حال کیا۔ سعدیہ کے والدین کو کچھ احساس ہوتا تھا جب سعدیہ ان کے گھر جاتی تھی یا یہ سعدیہ کے گھر آتے تھے۔ اب سعدیہ کے والدین نے کیا کیا کہ ایک دن بغیر بتائے سعدیہ کے گھر چلے گئے۔ دوستو جب وہاں پہنچے ہیں تو سین یہ تھا کہ اشرف جو ہے وہ ان کی بیٹی کو مار رہا تھا نہ جانے کس بات پہ، اور سعدیہ چلا رہی تھی اور معافی مانگ رہی تھی، اور ساس کہہ رہی تھی اور مار اس کو، اور ساس ٹھوٹے مار رہی تھی اس کو۔ یہ سین جب سعدیہ کے والدین نے دیکھا تو اس کے والد کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے اشرف کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور اس کی والدہ نے جب ان پر جھپٹی تو انہوں نے اس کو بھی دھکا دے دیا۔ اب جھگڑے میں ایسے ہی ہوتا ہے جی، کس کی کس کو لگی کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جھگڑے کے اندر کوئی احترام تو لازم ہوتا نہیں ہے، کوئی ادب کے تقاضے دیکھے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے جب برا بھلا کہا، انہوں نے بھی برا بھلا کہا، انہوں نے سعدیہ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ والدین سعدیہ کو لے کے یعنی قیصر کی بہن کو لے کے اپنے گھر آ گئے۔ اب جب تہمینہ کو یہ پتہ چلا کہ اس کے والد کو اور والدہ کو برا بھلا کہا گیا ہے،
اور اس کے بھائی اشرف کے منہ پہ تھپڑ مارا گیا ہے. اس نے پھٹا ڈال دیا UK کے اندر اپنے میاں کے ساتھ. کیسر میں اور تہمینہ میں شدید جھگڑا ہو گیا, اور وہ جھگڑا اتنا بڑھتا چلا گیا کہ دن رات زندگی عذاب ہو گئی. دوستو ایک وقت ایسا آ گیا, میں ساری چیزیں شارٹ کر کے, کیونکہ میں نے کہانی کا جو حصہ سنانا چاہ رہا ہوں وہ آگے ہے, اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کیسر کو غصے میں آ کر طلاق دینا پڑی تہمینہ کو. اب آپ سوچیں, لو میرج سے معاملہ شروع ہوا تھا, بگڑتے کہاں پہنچا کہ وہی جوڑا جو لو میرج کر رہا تھا اور ایک دوسرے کے لیے مرا جا رہا تھا, ان میں طلاق ہو گئی. طلاق کی خبر پاکستان پہنچی ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب سعدیہ جیسے تیسے ان کا ظلم کا شکار ہو کر برداشت کرتے ہوئے ان کے گھر میں رہ رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا بھی عطا کر دیا تھا. یہ بات جب گھر پہنچتی ہے تہمینہ کے, تو اشرف کو بلایا جاتا ہے اور اس کے والدین کہتے ہیں جی اس نے ہماری بیٹی کو طلاق دے دی ہے UK میں, تم فوراً اس کو طلاق دو, اور ہم اس طلاق کی جو کاپی ہے خاندان کے ہر گھر میں بھیجیں گے. دوستو اشرف کو پتہ نہیں, شاید اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی سی رہنمائی کی تھی, کیا ہوا, اشرف صاحب نے کوئی میرا ویڈیو دیکھ رکھا تھا, اس نے مجھے کال کر دی میرے پیج سے نمبر لے کے, اور یہ جو میں نے سارا واقعہ آپ کو سنایا بڑی تیزی سے, یہ ساری باتیں مجھے اشرف نے سنائی تھیں. اب دوستو اشرف نے مجھے ساری بات سنانے کے بعد کہا کہ افتخار بھائی میں بہت ڈپریشن کا شکار ہوں, میں ان پڑھ آدمی ضرور ہوں, لیکن میں اتنا بھی بے وقوف اور احمق نہیں ہوں کہ میں پہلے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا رہا اور اب اس کو طلاق دے دوں. تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. میں کہا یار تمہیں جب بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر تم اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, تم تو بڑے اچھے آدمی ہو. اس نے کہا نہیں سر, آپ کو میرے خاندان کا, میرے قبیلے کا نہیں پتہ, یہ مرنا جینا ختم کر دیں گے, ساری زندگی کے لیے حقہ پانی بند ہو جائے گا, اور میں ان سے کبھی مل نہیں سکوں گا, بلکہ شاید مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہیں چھپ کے رہنا پڑے, کیونکہ میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ایک طلاق ہوتی ہے عدل بدل کی, جس کو وٹا سٹا کہتے ہیں, تو دوسری طلاق لازمی ہوتی ہے. میں کیا میری گال سنی یار, چنگی گل ہے رب نے تینوں ادراک دیتا ہے, ایڈی سونی شکل دی, ایڈی سونے کردار دی بڈھی دیتی ہے, پڑھی لکھی ہے, تو ایک کام کر, اپنا گھر وکھرا لے کتے اتنے جا کے رہنا شروع کر دے. کہتا نہیں افتخار بھائی ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے. میں کہا وہ کیا؟ کہتا جی مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے والدین کی حکم عدولی کروں گا. میں کہا میری گل سن, رب نے سانو کیا ہے والدین دے چنگی گلاں منن دی, یہ تو نیرا ظلم ہے جو کروا رہے ہیں کہ اگر ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تو کیونکہ اس گھر کی بیٹی تمہارے گھر میں, تم اس کو طلاق دے دو گے. اٹ از ناٹ لائک گڈ. اور تو دیکھیے چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی. دوستو اشرف نے ایک رات چپ کر کے گھر والوں کو یہ کہا جی کہ میں بیوی کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں, ان کے منہ پہ طلاق نامہ مار کے آؤں گا. بیوی کو لے کر گیا اور اس کو لے کر وہ کراچی چلا گیا. اس نے وہاں پر ایک فلیٹ لے لیا اور وہ وہاں رہ رہا ہے. ابھی تک تو یہ وٹے سٹے کی طلاق رک گئی ہے. دوستو اشرف کا خیال ہے کہ قصور اس کا ہے. یہ سارا معاملہ, یہ ساری پلاننگ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کے کی تھی, اور اس مسئلے کو اس نے بگاڑا ہے. جبکہ اس کے والدین کا کہنا یہ تھا کہ نہیں, کیسر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہماری بیٹی کو ورغلایا اور ہمارے خاندان کو نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا. دوستو غلطی جس کی بھی تھی, میں یہ بات نہیں کر رہا. کہتے ہیں آل از ویل دیٹس اینڈز ویل. اشرف کی کہانی کا ایک بہترین انجام ہوا. آگے کیا ہوگا یہ میں نہیں جانتا, لیکن اس سارے معاملے کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ جانے کب اتنا بالغ ہوگا کہ ہم ڈگا کھوتی توتے غصہ کمیارتے کٹنا کب ختم کریں گے. دوستو اللہ تعالیٰ نے اشرف کو واقعی شرف بخشا اور اس نے مجھ سے ڈسکس کر لیا اور ایک گھر بچ گیا. لیکن جانے کتنے گھر روزانہ صرف اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں, انہوں نے ساڑی تینوں کٹیا, اسی انہوں دی تینوں کٹاں گے. انہوں نے سانوں گالاں کڈیاں, اسی انہوں دی تینوں گالاں کڈاں گے. انہوں نے ساڑی تینوں نہیں جان دیتا, اسی انہوں دی تینوں نہیں جان دواں گے. خدا کا خوف کریں, یہ انسان ہے, زندگی ایک بار ملتی ہے, ان کے احساسات ہوتے ہیں, یہ زندہ ہیں, جیتے جاگتے, ان کو محسوس ہوتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے. خدا کا خوف کریں.
اپنی اناؤں کے قد چھوٹے کریں, اپنے تکبر کی سیڑھی سے اتر کے نیچے آئیں اور انسانیت کے لیول پہ کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تاکہ اللہ آپ پر کرم کرے. کیونکہ اگر آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا, اور اگر آپ اتنے باظرف نہیں ہیں تو خدارا وٹے سٹے کی شادی مت کیا کریں. اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.